وقت انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں صدر عالی وقار حضرت قاری محمد سہیل صاحب جامعی دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف لائیں اور خطبہ صدارت سے ہم تمامی سامعین اعظام علماء کرام پردان خرنشین خواتین اسلام کو محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم۔ آنے والے حضرات، یہ آپ لوگوں کی قسمت بہت اچھی ہے کہ اس گورے غریباں جیسے بستی اور گاؤں میں اتنے بڑے بڑے اللہ والوں کو آپ لوگ بلا لیتے ہو۔ یہ آپ حضرات کی قسمت ہے اور بہت اچھی قسمت ہے یہ۔ لہذا اب حق یہ ہے کہ کرسیاں بھر جائیں، نیچے جگہ پر کر لی جائیں، چونکہ اللہ کے نیک بندوں کے زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ وحی الہی کا حصہ ہوتا ہے۔ جلسہ کوئی فیشنی، کوئی میلے کی چیز نہیں ہے۔ یہ بیہقی کی ایک روایت ہے، علیکم بمجالست العلماء واستماع کلام الحکماء، اپنے اوپر لازم کر لو، ضروری کر لو علماء اور حکماء کے پاس بٹھانے کے لیے۔ یہ حکم دیا جا رہا ہے، لازمی سمجھو اپنے لیے، علماء اور حکماء کے پاس اپنے آپ کو لے جا کر بٹھاؤ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ مدینہ پاک کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا درس ہو رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا علم کی دنیا میں، تعبد کی دنیا میں کیا ان کا مقام ہے، اہل علم خوب جانتے ہیں۔ اور دنیا کا اکثر حصہ امام ابو حنیفہ کے مسلک پر نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے۔ وہ مدینہ پاک حاضر ہوتے ہیں، ادب کھچاؤ، طلبہ کے درمیان میں دو زانو ہو کر جس طرح التحیات میں بیٹھا جاتا ہے، اس طرح امام ابو حنیفہ امام مالک کے سبق میں دو زانو ادب سے سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہ ادب، دین کی مجلس کا یہ ادب، بڑوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ کسی دوسرے موقع پر امام ابو حنیفہ، ان کو بچوں کنارے کرو، ہٹو، پکڑو ذرا ان کو۔
یہ ضروری نہیں کہ مطلب شیطان باہر ہو سکتا ہے بچوں کی شکل میں آ گیا ہو. تو یہ سب ہم تو اپنے مدرسے میں جب طلباء کو سبق پڑھاتے ہیں تو بچوں سے پوچھتے ہیں یہ بتائیے تمہاری درسگاہ میں شیطان ہے یا نہیں؟ تو ہکا بکا ہو کے منہ دیکھتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو جب نہیں سمجھتے ہیں تو ہم پھر کہتے ہیں شیطان آ چکا ہے درسگاہ میں، سبق ہو رہا ہے، آ گیا ہے. کیسے آ گیا ہے؟ تم لوگ الٹے ہاتھ میں کتاب پڑھے سبق سن رہے ہو. الٹا ہاتھ میں کتاب لے کر سبق پڑھنا علامت ہے کہ درسگاہ کے اندر آ چکا ہے شیطان. تو یہ بچوں کی شکل میں بھیجے گا، آپ ادھر منتشر ہو جاؤ، ادھر منتشر ہو جاؤ. وہ ہم سے آپ سے بڑا معلم ہے. وہ ہم سے آپ جو بات کہیں دوسری طرف گھومی جا رہی ہے. شیطان کے اندر 4 عینیں تھیں. شیطان کے اندر ہیں تھی نہیں. شیطان میں 4 عینیں. عین سمجھتے ہیں؟ ارے عین غین سمجھتے ہیں؟ ہم سے آپ سے بڑا وہ عالم تھا. بھیا ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، ارے ہماری طرف متوجہ ہو، ہم بھی ہٹ جائیں گے. آب آمد تیمم برخاست. ہماری حالت جو ہے تیمم جیسی ہے. تو ذرا تھوڑی دیر متوجہ رہیے. شیطان کے ساتھ 4 عینیں. بہت بڑا عالم بھی تھا، بہت بڑا عابد بھی تھا، اور بہت بڑا عاقل بھی تھا. 3 تو اس کے ساتھ جڑی، چوتھی عین اس کے ساتھ عاشق نہیں تھا. تو کہاں جگہ ملی؟ ارے کہاں جگہ ملی؟ تو ہم لوگوں کے اندر بھی عشق کی بڑی کمی ہے. اپنے اندر عشق پیدا کرو، دین کا عشق، اہل دین کا عشق، اللہ کا عشق، عبادت کا عشق، اور اسی میں نہا جاؤ، اسی میں سما جاؤ. اگر ہمیں ترقی چاہیے اس راستے سے ہم کو ترقی ملتی ہے. تو بہرحال ایک مرتبے پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کوفے کا سفر کیا تو رفع یدین چھوڑ دیا. انہوں نے رفع یدین چھوڑ دیا، آمین بالجہر چھوڑ دیا، جو شفافے کے مسلک کے اندر بات آتی ہے. تو ساتھ میں لوگ سفر میں تھے، انہوں نے ٹوکا کہ حضرت آپ تو رفع یدین کرتے ہیں، آپ تو آمین زور سے کہتے ہیں، آپ یہاں نہیں کر رہے ہیں؟ جی حضرت آ گئے. تو آج آپ رفع یدین کیوں نہیں کر رہے ہیں، زور سے آمین کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ تو فرمایا اتنے بڑے وقت کے عالم کے شہر میں میں آیا ہوں، حالانکہ ابو حنیفہ کا انتقال ہو چکا ہے. اتنے بڑے امام، اتنے بڑے عالم کے شہر میں آیا ہوں، ادب مجھے اجازت نہیں دیتا ہے کہ میں رفع یدین یہاں کروں اور اپنے مسلک کا اظہار کروں. بغیر ادب کے جلسے کیا ہوتے ہیں؟ مارکیٹ سج جاتی، مارکیٹ بن جاتی ہے. اور اللہ خیر کرے، کیا کیا ٹونکا جائے امت کو، کیا کیا بتایا جائے. ہم بڑی دیر سے دیکھ رہے ہیں، مسجد بھی دیکھ رہے ہیں، یہاں بھی دیکھ رہے ہیں. قرآن سینے میں محفوظ ہے. وَقَانُوا يَتَّقُونَ. جو مومن اپنے ساتھ تقوی ہر وقت رکھتے ہیں. اب اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کانا جو ہے ایک آنکھ کا نہیں ہے. کانا یہ کانا عربی قاعدے کا ہے. یہ سوتے وقت بھی اللہ سے ڈرتے رہو، جاگتے وقت اللہ سے ڈرتے رہو، گفتگو کرتے وقت اللہ سے ڈرتے رہو، سماج میں اللہ سے ڈرتے رہو، کاروبار میں اللہ سے ڈرتے رہو، 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو. کانا کا یہ مطلب ہے.
جب یہ صفت پر امت آئے گی لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بشارتیں کھلیں گی، آخرت میں بشارتیں ملیں گی، وہ مقام ملے گا، وہ پروانہ ملے گا، وہ خوشخبری ملے گی۔ اب ان بزرگ کا نام تو اس وقت ذہن سے نکل رہا ہے، صاحب حلیت الاولیاء نے اپنے کسی جلد میں جو ہے ایک واقعہ لکھا ہے ایک بزرگ کا، سفر ہو رہا ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ پڑاؤ ڈالتے ہیں، جنگل ہے، بیابان ہے، وحشی جانور ہیں اور پھاڑ کھانے والے جانور ہیں، سارے مجمع نے پڑاؤ کیا، اسی میں سے ایک اللہ والے ساتھیوں کو چھوڑ کر اور اندر چلے گئے جنگل میں، چاروں طرف رات کا سناٹا ہے، سائیں 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 ہو رہا ہے، نیت باندھے ہوئے نوافل میں مصروف ہیں، شیر آ گیا، انتظار میں بیٹھا ہوا، ہمت نہیں ہو رہی ہے حملہ کرنے کی، سلام پھیرنے کے بعد تمہاری خوراک یہاں نہیں ہے، ہٹو یہاں سے، ہٹو یہاں سے، یہاں تمہاری خوراک نہیں ہے، چلو یہاں سے۔ شیر لکھا ہے صاحب کتاب نے، شیر چیختا ہوا بھاگتا ہے اور جنگل کی راہ لے لیتا ہے۔ جب تقوی امت کا شباب پر ہوتا ہے، تمہارے تقوی کی مثالیں آسمانوں میں جب کی باتیں کی جاتی ہیں، تب پھر دنیا پر تمہارے اشارے پر مخلوق کام کرتی ہے۔ ابھی تو بس جیسے تیسے ٹیڑھا میڑھا جو کچھ ہو رہا ہے چل رہا ہے۔ میرے بھائی یہ زندگی یوں ہی نہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یہ یوں ہی نہیں زندگی جو ہے، ہو رہی ہے عمر تو مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، یہ پگھل رہی ہے، اس کو کام میں لے آئیں گے تو دنیا میں بھی کام آئے گی یہ زندگی اور آخرت کے اندر بھی کام آئے گی یہ زندگی۔ اس کا مقصد ہے زندگی کا، یہ یوں ہی زندگی نہیں ہے میرے بھائی، بڑی گھاٹیاں ہیں، بڑے مراحل ہیں، لیکن یہ تقوی تمہارے ہر مرحلے کو پار کرتا چلا جائے گا، یہ تقوی کی وہ زندگی ہے۔ لہٰذا اہل علم کی مجالس جلسہ ہے، اہل علم کی مجالس ہیں، توجہ سے سنیے، اپنے موبائلوں میں رکھیے، قلم کاغذ سے لکھیے اور جا کے گھر پہ بتائیے، آج ہم جلسے میں گئے تھے، یہ باتیں سنی، بچوں کو بتائیے، گھر میں بیوی کو بتائیے، گھر کے لوگوں سے بتائیے، آپ داعی ہیں، آپ دین کے بعد جہاں تک پہنچا سکے پہنچائیے، آپ کی ذمہ داری ہے یہ۔ اور جب تقوی و طہارت کی زندگی مضبوط ہوتی ہے میرے بھائی میرے دوستو، تو اللہ رب العزت ذوالجلال برکت کے دہانے تمہاری زندگی میں کھولنے کے وعدے فرماتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر یہ ہے تو یہود کے لیے، لیکن آپ کو اللہ نے قرآن دیا ہے، قرآن کریم کو تلاوت میں سجائیے، اپنے قلب کو تلاوت کریے، اور تلاوت کرتے کرتے جو اسلاف کی زندگی ہے، ہم تھوڑے وقت کے لیے بیٹھے کیا کہیں آپ سے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں حافظ مقبول صاحب، حضرت شیخ زکریا علیہ الرحمہ کی ملاقات کو آتے ہیں سہارنپور، حضرت شیخ کے کمرے میں جیسے داخل ہوتے ہیں، سر سے لے کر پیر تک شیخ دیکھتے ہیں حافظ مقبول صاحب کو اور فرماتے ہیں، ارے واہ، یہ تو دہلی کا قطب آ گیا، یہ تو دہلی کا قطب آ گیا۔ یہ خاموشی کے ساتھ حافظ مقبول صاحب بیٹھے رہے، پھر کبھی کسی دوسری ملاقات کے لیے حضرت شیخ زکریا علیہ الرحمہ سے آتے ہیں دہلی سے، جیسے السلام علیکم قدم رکھا کمرے کے اندر، ایسے دیکھتے ہیں حافظ مقبول صاحب کو، ارے یہ تو عالم کا قطب ہو گیا۔ حضرت شیخ گواہی دے رہے ہیں، شیخ العرب والعجم، ہیرا جوہری ہیرے کو پہچانتا ہے، ہیرا بیچنے والا ہیرے کو پہچانتا ہے۔ پہلی شہادت دہلی کا قطب ہے، دوسری شہادت عالم کا قطب۔ کون سا نسخہ تھا؟
کس نسخے سے یہ دہلی کے کتب بنے، کس نسخے سے یہ عالم کے کتب بنے، ان کے بارے میں لکھتے ہیں صوفیاء کرام 20 پارے یومیہ کی تلاوت کا اہتمام تھا، 20 پارے یومیہ تلاوت کا اہتمام تھا۔ اس تلاوت نے کہاں سے کہاں پہنچایا۔ اس لیے میرے بھائی ہمیں اور آپ کو بھی لائن پہ آنا چاہیے، لائن پہ چلنا چاہیے، راستے پر چلنا چاہیے۔ دنیا کیا کر رہی ہے ہمیں وہ نہیں دیکھنا ہے، امت علماء ہم سے کیا تقاضا کر رہے ہیں اس تقاضے پر آنا چاہیے۔ اگر دنیا کی سرخروئی اور آخرت کی سرخروئی چاہتے ہیں تو اہدنا الصراط المستقیم روز پڑھتے ہو، نمازوں میں اللہ سے دعا مانگتے ہو اور سلام پھیرنے کے بعد بھٹک جاتے ہیں۔ اس لیے لائن پر رہیں گے تو انشاءاللہ دنیا بہتر بنے گی اور آخرت بہتر بنے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں سنبھل کر دنیا میں رہنے اور چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔